بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصۃ النحو سے افعال قلوب کے تعلق سے پڑھیں گے۔ الدرس الحادی والخمسون یعنی سبق نمبر 51، افعال قلوب کا بیان۔ لفظ افعال فعل کی جمع ہے اور قلوب قلب کی جمع ہے۔ قلب کا معنی ہے دل۔ افعال قلوب سے مراد کیا ہے؟ مصنف بیان کر رہے ہیں، جو افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان دونوں کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں۔ افعال قلوب کنہیں کہتے ہیں؟ کون سے افعال کو افعال قلوب کہتے ہیں؟ جو افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان دونوں کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں۔ جیسے علمت زیدا شاعرا، میں نے زید کو شاعر یقین کیا۔ افعال قلوب کو افعال قلوب کیوں کہتے ہیں؟ دراصل افعال قلوب یا تو یقین پر دلالت کرتے ہیں یا ظن پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے افعال قلوب کا دوسرا نام افعال شک و یقین بھی ہے، کیونکہ بعض افعال شک پر دلالت کرتے ہیں اور بعض افعال یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے افعال قلوب کا دوسرا نام افعال شک و یقین بھی ہے۔ افعال قلوب کی دوسری تعریف یوں بیان کی جاتی ہے کہ وہ افعال جو شک یا یقین پر دلالت کریں، وہ افعال جو شک یا یقین کو ظاہر کریں۔ ٹھیک ہے، دوسری تعریف یوں بھی بیان کی جاتی ہے۔ خیر، تو افعال قلوب کو افعال قلوب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ افعال قلوب یا تو شک پر یا تو یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ چاہے شک ہو یا یقین، دونوں کا تعلق دل سے ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے اعضاء سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے۔ یقین اس کا تعلق بھی دل سے ہے، شک کا تعلق بھی دل سے ہے، کیونکہ یہ افعال ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، اسی وجہ سے ان افعال کو افعال قلوب کہتے ہیں۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ افعال قلوب کتنے ہیں۔ افعال قلوب کی تعداد، افعال قلوب 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ افعال قلوب 7 ہیں۔ علم، رأى، وجد، ظن، حسب، قال، زعم، یہ 7 جو ہیں افعال قلوب کہلاتے ہیں۔ انہیں اچھی طرح یاد کر لیں۔ علم، رأى، وجد، ظن، حسب، قال، زعم۔ علم، رأى، وجد، ظن، حسب، قال، زعم، یہ 7 افعال افعال قلوب کہلاتے ہیں۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے افعال یقین پر دلالت کرتے ہیں اور کون کون سے افعال شک پر دلالت کرتے ہیں، ظن پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلے 3 افعال یعنی علم، رأى، وجد، ٹھیک ہے، ان میں سے پہلے 3 افعال یقین ظاہر کرتے ہیں۔ علم، رأى، وجد، یہ تینوں افعال یقین ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے علمت العلم نافعا، میں نے علم کو نفع دینے والا یقین کیا۔ علمت العلم، میں نے علم کو یقین کیا، کیا؟ نافعا، نفع دینے والا۔ تو دیکھیے علمت یہاں پہ یقین ظاہر کر رہا ہے، اور العلم نافعا یہ اصل میں مبتدا خبر تھے، العلم نافع، ٹھیک ہے، کیونکہ افعال قلوب مبتدا خبر پر داخل ہو کر دونوں کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیتا ہے، اس لیے العلم کو علما کر دیا، نافع کو نافعا کر دیا، کیونکہ دونوں اب مفعول ہیں۔ علمت فعل با فاعل، العلم مفعول اول، نافعا مفعول ثانی، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا۔ خیر، رأیت الجبل عالیا، یعنی میں نے پہاڑ کو بلند یقین کیا۔ رأیت الجبل عالیا، میں نے پہاڑ کو بلند یقین کیا۔ رأیت بھی یقین پر دلالت کرتا ہے، یقین ظاہر کرتا ہے۔ وجدت الرجل شاکرا، میں نے مرد کو شکر گزار پایا۔ میں نے مرد کو شکر گزار یقین کیا، پایا نہیں بلکہ یقین کیا کریں،
کیونکہ یہ پہلے کے جو 3 افعال ہیں علم رعا وجدہ یہ یقین پر دلالت کرتے ہیں، یقین ظاہر کرتے ہیں۔ وجدت الرجل شاکرا میں نے مرد کو شکر گزار یقین کیا، میں نے مرد کو شکر کرنے والا یقین کیا۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں بعد کے 3 افعال ظن پر دلالت کرتے ہیں۔ بعد کے 3 افعال سے مراد کون کون سے ہیں؟ ظن، حسیبہ، خالا۔ ظن، حسیبہ، خالا، یہ 3 افعال ظن پر دلالت کرتے ہیں، شک پر دلالت کرتے ہیں۔ ظن، حسیبہ، خالا، وہ بیان کر رہے ہیں بعد کے 3 افعال ظن پر دلالت کرتے ہیں، جیسے ظننت زیدن شاعرا میں نے زید کو شاعر گمان کیا۔ گمان کیا، ٹھیک ہے، یقین نہیں بلکہ گمان کیا، کیونکہ بعد کے 3 افعال جو ہیں ظن پر یعنی شک پر دلالت کرتے ہیں۔ ظننت زیدن شاعرا میں نے زید کو شاعر گمان کیا۔ حسبت خالدا عالما میں نے خالد کو عالم گمان کیا۔ حسبت خالدا عالما میں نے خالد کو عالم گمان کیا۔ ظننت بکرا معلما میں نے بکر کو معلم گمان کیا۔ میں نے بکر کو معلم یعنی مدرس گمان کیا، پڑھنے والا گمان کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہونا چاہیے خلط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظننت کی مثال اوپر آ گئی ہے۔ خیر آگے بیان کر رہے ہیں کیونکہ افعال قلوب 7 ہیں، پہلے کے 3 افعال یقین ظاہر کرتے ہیں اور بعد کے 3 افعال یعنی ظن، حسیبہ اور خالا یہ تینوں جو ہیں ظن پر دلالت کرتے ہیں، ظن ظاہر کرتے ہیں۔ اب جو آخر میں زعامہ ہے وہ کون سے معنی پر دلالت کرتا ہے اسے بیان کر رہے ہیں، اور زعامہ کبھی یقین اور کبھی ظن ظاہر کرتا ہے۔ زعامہ یہ جو فعل ہے یہ کبھی یقین ظاہر کرتا ہے اور کبھی ظن ظاہر کرتا ہے، جیسے زعمت بکرا محسنا میں نے بکر کو احسان کرنے والا یقین کیا۔ اس مثال میں زعمت، زعامہ فعل جو ہے یہ یقین ظاہر کر رہا ہے۔ زعمت بکرا محسنا میں نے بکر کو احسان کرنے والا یقین کیا۔ زعمت خالدا استاذا میں نے خالد کو استاد گمان کیا۔ اس مثال میں زعمت گمان کرنے کے معنی کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی ظن ظاہر کر رہا ہے۔ زعمت بکرا محسنا میں زعامہ یقین ظاہر کر رہا ہے۔ زعمت خالدا استاذا اس مثال میں زعامہ ظن ظاہر کر رہا ہے۔ اب یہاں سے چند قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں۔ قواعد و فوائد، نمبر 1، یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا اور خبر دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو افعال ہیں، یہ 7 افعال یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا خبر مل کر کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ وہ بیان کیا کہ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا اور خبر دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں، جیسے مذکورہ بالا مثالوں سے واضح ہے۔ مثالوں سے واضح ہے، زعمت خالدا استاذا اصل میں تھا خالد استاذ، ٹھیک ہے، مبتدا خبر ہے، لیکن زعمت داخل ہو کر دونوں کو مفعولیت کی وجہ سے نصب دے رہا ہے۔ نمبر 2، چونکہ افعال قلوب کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اصل میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، یہ افعال داخل ہونے کی وجہ سے وہ مفعول بن جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیے خالد استاد یہ مبتدا خبر ہے، اس طرح بکر محسن یہ مبتدا خبر تھے، لیکن ان افعال کے داخل ہونے کے بعد یہ جو ہیں مفعول بن گئے۔ وہ بیان کر رہے ہیں چونکہ افعال قلوب کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہیں۔ افعال قلوب کے دونوں مفعولوں کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے احکام ہیں، کیونکہ افعال قلوب کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، یعنی ان دونوں کا واحد تثنیہ جمع اور مذکر و مؤنث ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے۔ افعال قلوب کے جو 2 مفعول ہوتے ہیں دونوں کا واحد تثنیہ جمع مذکر و مؤنث ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ افعال قلوب کا ایک مفعول واحد ہو تو دوسرا مفعول تثنیہ ہو، ایک مفعول واحد ہو دوسرا مفعول جمع ہو، نہیں۔ اگر ایک مفعول واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا، ایک تثنیہ ہے تو دوسرا بھی تثنیہ ہوگا، ایک جمع ہے تو دوسرا بھی
جمع ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ افعال قلوب کا ایک مفعول مذکر ہو اور دوسرا مؤنث ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر ہوگا، اگر ایک مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیے، علمت العلم نافعا، اس مثال میں دیکھیے العلم نافع اصل میں تھا، ٹھیک ہے، تو علمت العلم نافعا میں علم ایک مفعول ہے، نافعا ایک مفعول ہے۔ دیکھیے دونوں واحد ہیں، کیونکہ العلم واحد ہے تو نافعا بھی واحد ہے، ٹھیک ہے، تثنیہ نہیں ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، تو العلم بھی مذکر ہے اور نافعا بھی مذکر ہے، کیونکہ اصل میں یہ مبتدا خبر ہے۔ خیر، اب نیچے بیان کر رہے ہیں افعال قلوب، نمبر 3 میں بیان کر رہے ہیں افعال قلوب مبتدا اور خبر کے درمیان یا ان دونوں کے بعد آئیں تو ان کو عمل دینا اور نہ دینا دونوں جائز ہے۔ اگر افعال قلوب مبتدا اور خبر دونوں کے درمیان، یعنی اپنے دونوں مفعولوں کے درمیان یا دونوں کے بعد آئیں، پہلے دونوں آ جائیں اور بعد میں افعال قلوب میں سے کوئی فعل آئے، تو اس فعل کو عمل دینا اور نہ دینا دونوں جائز ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، فاطمۃ علمت عالمۃ، یہ تب پڑھیں گے فاطمۃ یعنی رفع تب پڑھیں گے جبکہ عمل نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، فاطمۃ علمت عالمۃ یہ تب پڑھیں گے جبکہ عمل نہیں دیں گے، عمل دیں گے تو اس طرح پڑھیں گے فاطمۃ علمت عالمۃ عالمۃ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے فاطمۃ اور عالمۃ یہ دونوں دو مفعول ہیں، دونوں کے درمیان علمت فعل آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اسے عمل دے سکتے ہیں، یعنی فاطمۃ فاطمۃ دونوں پڑھ سکتے ہیں اور عالمۃ عالمۃ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ جب عمل دیں گے تو فاطمۃ اور عالمۃ یعنی منصوب پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ مفعول ہوں گے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اور اگر عمل نہیں دیں گے تو پھر مرفوع پڑھیں گے، کیونکہ یہ مبتدا خبر ہوں گے، مبتدا خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے۔ فاطمۃ عالمۃ علمت، یہاں پہ دیکھیے فاطمۃ عالمۃ علمت، تو دیکھیے یہاں پہ دونوں مبتدا خبر دونوں پہلے آ گئے ہیں اور افعال قلوب میں سے علمت فعل بعد میں آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی علمت کو عمل دینا اور نہ دینا دونوں جائز ہے۔ عمل دیں گے تو اس طرح پڑھیں گے فاطمۃ عالمۃ علمت، کیونکہ یہ مفعول بنیں گے اور مفعول بنیں گے تو منصوب ہوں گے۔ عمل نہیں دیں گے تو اس طرح پڑھیں گے فاطمۃ عالمۃ علمت، کیونکہ یہ مبتدا خبر ہوں گے، مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں تو اس لیے یہ مرفوع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب عمل دیں گے، جب عمل نہیں دیں گے تو اسے کہیں گے کہ یہاں پہ القاء ہوا ہے، القاء، ٹھیک ہے۔ جب افعال قلوب میں سے کسی فعل کے درمیان میں آنے کی وجہ سے، افعال قلوب میں سے کوئی فعل اگر مبتدا خبر کے درمیان میں آ جائے یا بعد میں آئے تو وہاں پہ اگر عمل نہ دیں تو اسے کہیں گے القاء، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے عمل نہیں دیں گے تو لفظاً بھی عمل نہیں ہوگا، معناً بھی عمل نہیں ہوگا۔ اور ایک صورت ہے جسے تعلیق کہتے ہیں، القاء کہتے ہیں اسی کو کہ جب افعال قلوب میں سے کوئی فعل مبتدا خبر کے درمیان آ جائے یا مبتدا خبر کے بعد آئے تو وہاں پہ عمل دینا بھی جائز ہے، نہ دینا بھی جائز ہے۔ اگر عمل نہیں دیں گے تو اسے کہیں گے کہ یہاں پہ القاء ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ القاء، ٹھیک ہے۔ اور کچھ صورتیں ہیں جن میں معناً جو ہے عمل تو ہوگا لیکن لفظاً عمل نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں تعلیق۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر افعال قلوب کے بعد حرف نفی آ جائے یا افعال قلوب کے بعد حرف استفہام آ جائے یا افعال قلوب کے بعد لام مفتوح آ جائے تو ان تینوں صورتوں میں لفظاً تو کوئی عمل نہیں ہوگا، لفظاً جو ہے افعال قلوب عمل نہیں کریں گے لیکن معناً عمل ہوگا، یعنی یہ معناً منصوب ہوں گے۔ جیسے مثال دیکھیے، جیسے علمت زید قائم، حرف نفی کی مثال دیکھیے، علمت ما زید قائم، علمت ما زید قائم، اگر ما نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ علمت زیدا قائما یا پھر علمت زیدا عالما، لیکن کیونکہ افعال قلوب کے بعد مبتدا خبر سے پہلے حرف نفی ما آ گیا تو کیا ہو گیا؟ علمت ما زید عالم، یہاں پہ جو ہے علمت
عمل نہیں کر رہا ہے لفظی طور پر، لیکن معنن عمل کر رہا ہے۔ تو معنن عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس جملے پر دوسرے جملے کا عطف کیا جائے تو اسے محل پر عطف مان کر جو ہے منصوب پڑھ سکتے ہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے علمت لزید قائم، ٹھیک ہے، لام مفتوح کی مثال علمت لزید قائم، کیونکہ مبتدا خبر سے پہلے لام مفتوح آ گیا، یعنی افعال قلوب کے بعد لام مفتوح آ گیا، تو یہاں پہ جو ہے افعال قلوب میں سے جو فعل استعمال ہوگا وہ عمل نہیں کرے گا، علمت فعل جو عمل نہیں کرے گا۔ علمت لزید قائم، اصل میں تھا علمت زیدا قائما، لیکن کیونکہ افعال قلوب کے بعد لام مفتوح آ گیا اس لیے وہ عمل نہیں کر رہا ہے، علمت لزید قائم ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم دوسرا جملہ لائیں گے اسی پر عطف کرتے ہوئے تو کہیں گے علمت لزید قائم وبکرا قاعدا، وبکرا قاعدا منصوب کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پہ نصب اسی کی وجہ سے ہے، علمت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ خیر، تو اسے کہتے ہیں، ان تین صورتوں کو تعلیق کہتے ہیں، اگر افعال قلوب کے بعد حرف نفی آ جائے یا حرف استفہام آ جائے، ٹھیک ہے، یا لام مفتوح آ جائے، تو افعال قلوب جو ہیں یہ لفظاً عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں تعلیق۔ نمبر 4، افعال قلوب کا خاصہ ہے کہ ان میں ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ افعال قلوب کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول دونوں ہو سکتی ہیں، ایک ضمیر فاعل ہو دوسری ضمیر مفعول ہو، ایک ہی شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول دونوں ہو سکتی ہیں، جبکہ دیگر افعال میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیگر افعال میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی بندے کی دو ضمیریں فاعل بھی بن رہی ہوں اور مفعول بھی بن رہی ہوں، ایک ضمیر فاعل بنے ایک ضمیر مفعول بنے، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک ہی بندہ کام کرنے والا بھی ہو اسی پر کام بھی واقع ہو، ایسا تھوڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن افعال قلوب میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی دو ضمیروں میں سے ایک ضمیر فاعل ہو اور دوسری ضمیر جو ہے مفعول ہو۔ جیسے مثال دیکھیے، رأیتنی متعلما، ٹھیک ہے، رأیتنی متعلما، تو دیکھیے رأیتو میں تا ضمیر بارز جو ہے یہ فاعل ہے، رأیتنی تا ضمیر بارز فاعل ہے، اس کے بعد جو ہے یا متکلم یہ مفعول اول ہے، رأیتنی یہ مفعول اول ہے، اور متعلما مفعول ثانی۔ تو دیکھیے رأیتنی میں رأیتو ضمیر متکلم فاعل اور یا متکلم جو کہ مفعول ہے یہ بھی فاعل، یعنی ایک ہی شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول بن رہے ہیں، یہ بھی مفعول، یا متکلم جو ہے یہ مفعول ہے، تو ایک ہی شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول بن رہی ہیں۔ رأیتو میں تا ضمیر بارز فاعل اور یا ضمیر جو ہے یہ مفعول، دونوں ضمیر متکلم ہیں، ایک ہی شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول بن رہی ہیں۔ نمبر 5، اگر ظن وہم کرنے، علما پہچاننے، رأى دیکھنے اور وجدہ پانے کے معنی میں ہو تو ان افعال کا ایک ہی مفعول آئے گا۔ یہ جو 4 افعال بیان کیے گئے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے علما، رأى، وجدہ یہ تینوں جو ہیں یہ یقین ظاہر کرتے ہیں، ظن یہ ظن پر دلالت کرتا ہے، ظن ظاہر کرتا ہے، لیکن ان کے دوسرے معنی بھی ہیں، یہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ظن وہم کرنے اور علما پہچاننے، رأى دیکھنے اور وجدہ پانے کے معنی میں ہو تو ان افعال کا ایک ہی مفعول آئے گا، یہ افعال جو ہیں ایک ہی مفعول پر پورے ہو جائیں گے، اور اس صورت میں ان کو افعال قلوب نہیں کہیں گے۔ جیسے ظننت زیدا، ظننت زیدا اس کا معنی کریں گے میں نے زید پر وہم کیا، ظننت زیدا میں نے زید پر وہم کیا، تو یہاں پہ ظننت جو ہے فعل قلب نہیں ہے، افعال قلوب میں سے نہیں ہے۔ علمت خالدا میں نے خالد کو پہچان لیا، تو یہاں پہ علمت افعال قلوب میں سے نہیں ہے، یہاں پہ علمت جو ہے پہچاننے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ رأیت فیلا میں نے ہاتھی دیکھا، اس مثال میں رأیت دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، افعال قلوب میں سے نہیں ہے۔ وجدت الضالۃ میں نے گم شدہ چیز پالی، اس مثال میں وجدت پانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔